وطن کی محبت. انہیں پتا ہے ساری دنیا اسلام کے ماحول سے منور ہوگی، مگر مکے میں یہ لوگ کیسے رہے جن کا سینہ مدینہ نہ ہو، جن کا دل کعبہ نہ ہو. نبی اسی خیال میں ہے کہ رب کے کرم نے تالیف قلبی کی، دل کو دست قدرت نے تھپتھپایا، اعلان کیا محبوب یہ جبریل آیت لے کے جا رہے ہیں، انک لا تسمع الموتى، گھبراؤ مت، یہ مردہ ہے، مردہ تیری نہیں سنیں گے. مردہ ہے، چلتے پھرتے ہیں مردہ، اٹھتے بیٹھتے ہیں مردہ، کھاتے پیتے ہیں مردہ. اور وہاں امیر حمزہ کا کلیجہ چھلنی ہے، مگر قرآن کہے زندہ. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، وہ مردہ نہیں زندہ ہے. شہدائے احد کو قرآن کہے زندہ، شہدائے بدر کو قرآن کہے زندہ، شہدائے خیبر و خندق کو قرآن کہے زندہ، شبیر و شبر کو قرآن کہے زندہ، شہسواران کربلا کو قرآن کہے زندہ. اور یہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتنکوادیوں کو کہے مردہ. راز کیا ہے؟ دو جملے میں دیتا ہوں، پسند آئے تو دعا دینا. دراصل زندگی موت کا تعلق سانس کے چلنے یا رکنے سے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور غداری کا نام موت ہے. اب اگر کوئی اپنے مرکز میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھا رہا ہے اور دل خبیث ہے تو مردہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور انہیں نور پر کر دیا. اسے سمجھو، مردہ تھے، زندہ کیا اور صاحب نور کر دیا. یعنی تین طرح کی چیزیں ہو گئی. پہلے محروم نور، اس کے بعد نور ایمان ملا، یعنی صاحب نور ہوئے. اور پھر یمشی بہ فی الناس، پھر اسی نور کو لے کر لوگوں میں جانے لگے. ارے کچھ تو سمجھو، نور کو لے کر، یہ نہیں کہ مجھے انوار کی برسات سے نہلا دیا گیا اپنے گھر بیٹھو، یہ نور والوں کی شان نہیں. نور پائے رب کی بارگاہ سے لے کے نکل پڑے، چل پڑے. کیچ کرو اس جملے کو، دیکھیں کتنی جلدی کیچ کرتے. نور ملا، اس نور کے انوار کے برکات و صدقات پوری دنیا میں پھیلنے لگے، لے لے کے لوگ گھومنے لگے. مگر قربان ہے سورت کا ہر سنی مسلمان اس صاحب غوثیت الکبریٰ پر، اس غوث اعظم پر، اس قندیل نورانی پر، اس محبوب سبحانی پر، اس قطب سمدانی پر، اس صاحب الاسرار والمعانی پر، اس شیخ پر، اس صاحب غوثیت کبریٰ پر، اس غوث اعظم پر. ارے لوگ، توجہ چاہوں گا، لوگ تو 55 کو پہنچ جائے تو نور پاتے ہیں. نور غوث اعظم تو ایسا مادرزاد ولی کہ 55 میں نور مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 55 میں نور مل گیا اور اسی نور کو لے کر اپنی ماں کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، اپنے مکمل گیلان کو چھوڑ کر بغداد چلے گئے. بغداد منور ہو گیا، سبحان، روشن ہو گیا، نور لے کے پہنچے. بغداد میں انوار کی برسات شروع ہو گئی. نفاق نے اپنے بستر لپیٹنے شروع کر دیے کہ عبد القادر جیلانی آ گیا. ایسا نور، جماعت کتنی سرفری ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی قدرت و اختیار پہ پرشن چنہ کھڑا کرتی. انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، وہ تو مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. یہ شق القمر کا معجزہ محبوب کا نہیں، خدا کا. نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی بکواس. دیکھ، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں عبد القادر. ارے تم نبی کی بات کرتا، آ عبد القادر کی بارگاہ میں، آؤ صاحب غوثیت الکبریٰ کی بارگاہ میں. تاریخ گواہ ہے، عراق کے منافقوں کا سوال آ رہا تھا. بار بار عراقی منافقین یہ کہتے تھے، خارجی شراب کے رنگ میں مخمور ہو کر عراق کے گھونڈے، عراق کے بدماش اور عراق کے اس وقت کے منافقین کہتے تھے کہ نبی بے اثر ہے معاذ اللہ، نبی بے خبر ہے معاذ اللہ، نبی کچھ نہیں باخطر ہے معاذ اللہ. نہ جانے کیسی کیسی لان. تاریخ گواہ ہے، جمعہ کا دن شیخ عبد القادر جیلانی اپنی مسجد میں
منبر کی تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں منافقین دیکھ، تو میرے نے نانا جان کے اختیار کی بات کرتا ہے، ارے مجھے دیکھ، نظر تو الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم التسالی، ارے میں تو پوری، تو نبی کی بات کرتا ہے، میں تو ان کے غلام کا غلام ہوں، میرا اختیار یہ ہے کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادے حضور غازی ملت، فرزند غوثی اعظم، جشن غوثی اعظم۔ تاریخ بول پڑی میرے دوستو، اتہاس پکار اٹھے، سنی مچل اٹھے، قادری کھیل اٹھے، چشتی اچھال اٹھے، سہروردی کھیل اٹھے، نقشبندی مچل گئے، رفائی اچھل گئے، ساری سنیت مست ہو گئی اور برملا کہنے لگی جب غوث اعظم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کا اسلوب دیکھو، آپ خیال کرتے چلے آگے کیا فرمایا رب نے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، تم ان نور والوں کی مثال ان سے دیتے ہو جو اندھیرے میں ہے۔ آئے ہے اے عالم الغیب، تیرے علم غیب کو سلام، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، تیرے اس علم کو سلام، تیری شہادت کو سلام، تیری کبریائی کو سلام۔ اتنی بات کی بات کو اتنے پہلے تم ان نور والوں کی مثال، حالانکہ اس وقت مثال دینے والے بڑے صرف منافقین ہوتے تھے، ان سے دیتے ہو، توجہ چاہوں گا، ان نور والوں کی مثال تم ان سے دیتے ہو جو اندھیرے میں، اندھکار میں، جن کا سینہ مدینہ نہیں صرف کینہ ہے، جن کے لیے ریال ہی میں جینا اور درہمی سے پینا ہے، جو امریکہ کے پٹھو اور برطانیہ کے بیٹے ہوں، سعودیہ کے ریال کا بھرم رکھتے ہیں، ارے ان سے کہہ دینا ان گنڈوں کو سعودیہ کا ریال مبارک، ہم مصطفیٰ کے غلاموں کو نبی کی آل مبارک۔ تم ان کی مثال دیتے ہو جو اندھیرے میں ہے، اور لیس بخارج منہا، ایسے اندھیرے میں جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی چانس نہیں، دیر از نو چانس ٹو گو آؤٹ فرام دا ڈارکنیس، کوئی صورت نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی سبیل نہیں کہ اس اندھیرے سے چھٹی پائیں۔ تم ان نور والوں کو ان سے ملاتے ہو، ارے اس پوری گھٹیا جماعت میں کہہ دینا بات ملا کی ہوتی تو میں سن لیتا، یہ کسی ملا نے نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہ نور والے ان گنڈوں کی طرح نہیں، نور والے ان لوگوں کی طرح نہیں، ارے نور والے ان بہروپیوں کی طرح نہیں جو اسلام کا لباس پہنے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو کر دماغ کو دستک دیتے ہوئے برملا چائے اٹھی کہ میرا نبی کتنا بے نظیر ہے، کتنا بے مثال ہے، کتنا باکمال ہے، کتنا فضل و کمال والا ہے، کہ نسبت کا یہ فیض، دیکھیں کتنے لوگ پیش کرتے ہیں، نسبت کا یہ فیض ہے کہ اگر مصطفیٰ سے نسبت نور والوں کو مل جائے تو ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، تو پھر اس بے نظیر کی نظیر کیا ہے؟ جب نبی کی کوئی نظیر نہیں، اور یہ تو اتنا بڑھ گئے کہ خدا کی نظیر لا بیٹھے، اور نظیر اور امکان کذب باری کا مکمل ایک باب قائم کیا ہے، کبھی تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، آج تو میں بس ایک آخری بات کہہ کے گزر جاؤں۔ ایک مرتبہ حضور سے غالباً حضرت سیدنا انس بن مالک، یہاں شک راوی ہے، یا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک نے استفسار کیا، پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب، اے ہمارے آقا، اے ہمارے بیمار دلوں کے طبیب، فرمائیے کہ اللہ والے ہیں کیسے؟ قیامت کے دن اللہ والوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ خاصان حق ہوں گے کیسے؟ یہ اغواس، یہ اقتاب، یہ رجبا، یہ نقبا، یہ نجبا، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ اقتاب، ان کا منظر کیا ہوگا؟ چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا،
توجہ چاہوں گا ٹاپ ٹو باٹم سب کی اس اسلوب پر، اس اسلوب نبوی پر مصطفیٰ فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، فرماتے ہیں تم نے حشر